مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. کون سا راستہ دکھانے کے لیے؟ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا بتا کہ تو ہمیں سیدھا راستہ کیا بتا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے میں تمہیں سیدھا راستہ یہ دے رہا ہوں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. میں تمہیں سیدھا راستہ دے رہا ہوں. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. قرآن کیا فرمایا؟ نماز کو بھی قائم کرو، زکات کو بھی ادا کرو. سیدھا راستہ دے رہا ہوں. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. نماز کو بھی قائم کرو اور زکات کو بھی ادا کرو. اے قرآن پھر فرمایا پھر تجھے سیدھا راستہ دے رہا ہوں. کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کہ بے شک ہر مومن بندے پہ رب کائنات نے دن میں 5 مرتبہ مقررہ وقت پہ نماز کو فرض کر دیا ہے. قرآن کہتے ہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں. اب سنیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن کیا سیدھا راستہ؟ فرمایا سنقرئک فلا تنسا. اللہ قیامت والے دن جہنمیوں سے یہ سوال کرے گا اے جہنمیوں بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم جہنم میں کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں جب رب پوچھے گا اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے تو قرآن کہتا ہے تجھے سیدھا راستہ بتا رہا ہوں. جہنمی کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین. ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. قرآن سیدھا راستہ بتا رہا ہے. ہم جہنم میں کیوں آئے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اے قرآن تو سیدھا راستہ بتا رہا ہے. کہا ہاں. پھر بتا آگے سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہا سن اللہ کریم نے جگہ جگہ پہ نماز کا ذکر کر کے کلموں کو مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو نماز پڑھ کے جائے گا جنت اس کا انتظار کرے گی اور جو بے نمازی جائے گا جہنم اس کا انتظار کرے گی. قسمت اپنی ہے. جہنم کس نے جانا ہے؟ جنت کس نے جانا ہے؟ قسمت اپنی ہے کہ جہنم کس نے جانا ہے اور جنت کس نے جانا ہے. اب پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن سیدھا راستہ کیا بتا رہا ہے؟ میں اسی پر اگر گفتگو کروں کئی گھنٹے گزر جائیں گے. میں کوشش کروں گا میں آگے نکلوں. قرآن سیدھا راستہ کیا بتا رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. سیدھا راستہ تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا رشتہ دار تیری زمین پہ قابض ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ تیرا رشتہ دار تیرے گلے پڑ جائے. ہو سکتا ہے تیرا بھائی دولت کی وجہ سے تجھ سے لڑ پڑے. ہو سکتا ہے کہ تیرے ملنے جلنے والے تیرے دین کی وجہ سے تجھ سے دور ہو جائے. مالک پھر کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ راستہ بتا رہا ہوں مع الصابرین. تو صبر کری. یا اللہ تیری نارائن کتاب کہتی ہے صبر کر. جب ہم صبر کریں گے ملے گا کیا؟ فرمایا صبر کرنا تیرا کام ہے اجر دینا رب کا کام ہے. اجر دینا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے. اب ذرا توجہ رکھنا میرے نوجوانوں, توجہ رکھنا. مجھے بتائیے دنیا کے اس پرفتن اور ناقص دور کے اندر کیا یہ چیزیں نہیں پائی جاتی؟ نہیں پائی جاتی. اور سونیا جدو تین کو گال کڈے, جدو کوئی تیرے نال لڑے پھر اس کو گالی کا جواب نہیں دینا. اب یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, ذہن کو آگے رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گالی دیتا ہے اس پہ لعنت برستی ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت برستی ہے. اور اگر گالی سننے والا گالی کا جواب نہیں دے گا تو اس پہ رحمت برس رہی ہے. اب وہ بدبخت آدمی جو گالیاں دے رہا ہے اگر تو نے جواب نہ دیا تو وہ گالی اس کے والدین کو, ماں کو, باپ کو,
بہن کو, بھائیوں کو, بیوی کو, جس کے لیے تجھے نکال رہا ہوگا وہ گالی اس کو پڑ رہی ہوگی. اور اگر تو خاموش رہا, اگر تو خاموش رہا, اللہ کی رحمت تیرے اوپر برس رہی ہے. آج دنیا کا دستور ہے کہ صاحب ہر بات پر گالی نکلتی ہے, ہر بات پر برا کہا جاتا ہے. کہا جب دنیا والے تجھے برا کہیں, تیرا دل دکھ جائے, بد دعا نہیں نکالنی, برا نہیں کہنا, صبر کرنا تیرا کام ہے, اجر دینا رب کا کام ہے. آگے بڑھ رہا ہوں. یہی قرآن قبر میں ہمارے ساتھ ہے. اتنی پیاری بات پہ سبحان اللہ چاہیے, ذرا اور گج کے بولو. قرآن قبر میں ہمارے ساتھ ہے. فرما رہے تھے نا کہ جب روح نکلتی ہے تو لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, جناب دیکھو یاسین پڑھو. ٹھیک ہے, حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ روح نکلی 60 سال میں, روح نکلی 50 سال میں, روح نکلی 40 سال میں, اس سے پہلے کی زندگی کبھی یاسین نہ پڑھی گئی. یہ پہلے کی زندگی کبھی یاسین نہ پڑھی گئی. بتا اوکھے ویلے تینوں کون کام آیا؟ سوال یہ, اوکھے ویلے تجھے کون کام آیا؟ اب تو تیرے بیٹے 2 دن کے لیے روئیں گے, 4 دن کے لیے روئیں گے, حتیٰ کہ 10 دن کے لیے روئیں گے. کیا کریں گے؟ ہر کوئی کہے گا بیٹا غم نہ کر, یہ رب کی رضا ہے, غم نہ کر, یہ رب کی رضا ہے. اگر تو نے قرآن پڑھا ہوگا, جہاں تجھے سارے چھوڑ جائیں گے قرآن تیرا ساتھ دے گا. جہاں سارے چھوڑ جائیں گے قرآن ساتھ دینے آ جائے گا. اور صحیح حدیث کا مفہوم ہے مولانا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے اور اگر اس نے قرآن کا ادب کیا ہو, رمضان کا ادب کیا ہو, توجہ رکھنا, رمضان اور قرآن کا ادب کیا ہو, ابھی اس کا لاشا قبر میں نہیں پہنچتا, یہ دونوں پہلے چلے جاتے ہیں. توجہ رکھنی ہے آپ نے, یہ ابھی لاشا قبر میں نہیں پہنچتا, یہ پہلے دونوں چلے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک پاؤں والی سائڈ, ایک سرانے والی سائڈ کھڑا ہو جاتا ہے. فرشتے زمین کو دمبے دانتوں والے, حساب لینے والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. ادھر سے قرآن روکتا ہے, ادھر سے رمضان روکتا ہے. کدھر کدھر حساب لینے آئے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہو؟ حساب لینے جا رہے ہیں. وہ کس کا؟ اس کا حساب تب لو کہ اس نے نہ قرآن کا ادب کیا ہو نہ رمضان کا ادب کیا ہو. یہ تو قرآن کو بھی سینے سے لگا کے آیا ہے اور رمضان کو بھی دل میں بسا کے آیا ہے. اس کا حساب کیوں لینے چلے آ رہے ہو؟ کہا رب کا آرڈر ہے. کہا اچھا اٹھاؤ, اٹھا لیا جائے. ہاں بھئی بتا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اب قرآن کہتا ہے غم نہ کر, بتا اللہ ہے. ماں دینوں کا, بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, غم نہ کر, پریشان نہ ہو, بتا میرا دین اسلام ہے, غم نہ کر. اب قرآن کہتا ہے ماں, فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ قرآن پڑھتا رہا, وہاں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور ان کے بارے میں پوچھتے ہو, ساری زندگی دین کی کہیں نظر ہی گائے نا. شرمانے نہیں, تاجدار ختم نبوت. فرمایا یہی تو وہ ہستی ہے جس کے لیے ہم کہتے رہے تاجدار ختم نبوت. یہی تو وہ ہستی ہے جس کے لیے کہتے رہے من سب نبیًا فاقتلوہ. یہی تو ہستی ہے جس کے لیے کہتے رہے لبیک لبیک لبیک. یہی تو وہ ہستی ہے جس کی نعتیں سنتے رہے
یہی تو وہ ہستی ہے جس کے حکم پر رمضان کا ادب کرتے رہے. فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیوں جی چاس نہیں آئی تو سارے سبحان اللہ تو میری چاس نہیں آئی. ہاں، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہم ذرا تصور تے کرو وہ منظر کیسا ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب نظر ان کے مکھڑے پہ پڑی ہوگی. کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب نظر بددعا کے چہرے پہ پڑی ہوگی. غلام کہہ رہا ہوگا یہ نفسی نفسی ہے، نفسی نفسی ہے. آقا کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نہیں پیارے، یہاں محبتی 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 ہے. اٹھ میرے غلام، پریشان نہ ہو، یاری ساڈے نال لائیے تے اج اسی یاری نبھان آگے. آج ہم تیرے ساتھ یاری نبھانے آگے. تو دوسرا، قرآن قبر میں بھی ہمارے بولو ہمارے ساتھ ہوگا. اب تیسرا میں نے کہا کہ قرآن حشر کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. قرآن حشر کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ. اب قبر میں ہمارے ساتھ تھا، قبر کی تاریکی، قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، وہ جو مشکل گھڑی تھی اس میں ساتھ دینے کے لیے. اب ایسا پیارا ساتھی حشر میں بھی نہ چھوڑا. حشر میں ماں نے بھی کہا میرے پاس نیکی نہیں ہے، نہیں ہے. باپ نے کہا نہیں ہے. آج ماں بھی چپ رہی ہے، باپ بھی چپ رہا ہے، بھائی بھی چپ رہا ہے، دوست بھی چپ رہا ہے، محلے والا بھی چپ رہا ہے. کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے آگے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ایک نیکی دے دے. قرآن وہاں بھی سینہ تان کے کہتا ہے آجا یاری تیری پکی اے گلن. ہاں، قرآن وہاں بھی کہتا ہے آجا اتھے بھی تیرے نال یاری پکی ہے. لو بھائی، اب قطار کے اندر یہ بندہ لگا ہے، پریشان ہے، ذہن حاضر رکھنا، جاگنا ذرا، پریشان ہے. اب یہ قطار کے اندر سوچ رہا ہے اللہ مجھ سے جب سوال کرے گا جوانی کدھر گزاری، بڑھاپا کدھر گزارا، بچپنا کدھر گزاری، یہ جو دولت دی تھی کدھر گزاری. یہ رب سوال کرے گا اس وقت کہ جب بندے کے پاؤں جم جائیں گے. جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا اللہ ہٹنے نہیں دے گا، اللہ ہٹنے نہیں دے گا. خدا کی قسم اے نوجوانوں، حضور نال پیار کرو. میرا عقیدہ کہتا ہے مولانا جب ممتاز قادری سے پوچھا جائے گا جوانی کدھر گزاری، جب غازی عامر چیمہ سے پوچھا جائے گا جوانی کدھر گزاری، غازی علم الدین شہید سے پوچھا جائے گا 10 سالہ دے ہندیا جوانی کدھر گزاری، جب پھر اسی قطار کے اندر خادم رضوی آئے گا پوچھا جائے گا جوانی کدھر گزاری، تو جواب آئے گا قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا. کدھر گزاری؟ ساری زندگی تے حضور نال پیار کیتا، ساری زندگی تے حضور نال پیار کیتا، اور پیار بھی کدی پوچھ پوچھ کے نہیں کیتا، اننے واہ کیتا، اننے واہ پیار کیتا. پھر اب کیا ہے، نفسا نفسی کے عالم میں سارے چھوڑ رہے. قرآن وہاں بھی آ گیا، کہا ہے غم نہ کر، بھئی تو پریشان نہ ہو. چلیا پریشان تے او ہوئے جدا آج کوئی بھی نہیں، آئے ہے پریشان تے او ہوئے جدا آج کوئی بھی نہیں. چلیا جب تیرا کوئی نہیں، میں جو آ گیا اب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے. ذرا ذہن حاضر رکھنا، میں پہلے ایک سورت کی بات نہ کر لوں ماسٹر صاحب، ایک سورت صرف ایک سورت، سورہ ملک ہے نا، ملک، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، 29ویں پارے کی پہلی سورہ. یہ ایسی عظیم سورہ ہے جو رات کو اس کو روزانہ پڑھے عذاب قبر سے بچ جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سننا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اس ایک سورت کی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ ایک سورت قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی. کیا کرے گی؟ جھگڑا کرے گی. کس بات پہ؟ وہ کہے گی مالک اس کو جہنم میں ڈال، میں نہیں جانے دیتی، میں نہیں جانے. ابے کیوں نہیں جانے دیتی؟ کہا کوئی رات ایسی نہیں تھی جس کو یہ پڑھ کے سویا نہ ہو،
की आखिरी रात भी थी तो ये तबारकल्लज़ी पढ़ रहा था, बता कैसे छोड़ूं? अल्लाह फरमाएगा नहीं, इसके गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में डाला जाए इसको। अब ये सूरत कहेगी मालिक फिर पहले मेनू सेट बाद चिनू सिटी, पहले मेनू सेट बाद चिनू सिटी। जब रब सूरह मुल्क की मोहब्बत को देखेगा ना, अल्लाह फरमाएगा तू ते अली है के, तू ते अली है के, जे तेरे अंदर आज इतनी पावर है कि अलिफ लाम मीम तू लेके वन्नास तक जड़ा लेके आएगा वो शान की। एक सूरत की ये पावर है। अब अल्लाह फरमाएगा अच्छा ऐसे कर, जा जन्नत में जा, जा इसकी बात में आज नहीं टालता, जा तू जन्नत में मौजा मार। इसको जन्नत में किसने भेजा? मम्मी छुप गई, अब्बा छुप गया, बेटा छुप गया, रिश्तेदार नाना खाला सारे छुप गए। सूरह मुल्क आगे कहा रोजाना पढ़ा करता, दुनिया के सारे रिश्ते राते झूठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अगर रिश्ता सच्चा है या तो कुरान का है या साहिब कुरान का। अब सुनना, ये सूरत आ गई, बख्शिश हो गई, अब कुरान मौजूद है। अब अल्लाह पूछता है बता जवानी किधर गुजारी? कुरान कहता है मालिक मैं बताऊंगा जवानी किधर गुजारी। ये छोटा सा था, 6 साल से 10 साल के दरमियान इसकी उम्र थी। बेटा सीधा हो बेटा, ना परेशान नहीं। अब तवज्जो रखना, इसकी 6 साल की उम्र से 10 साल के दरमियान में थी। अब क्या हुआ, इतनी छोटी उम्र में इसकी माँ ने और इसके बाप ने कहा चल पुत्र सीधा मदरसे। क्या कहा? चल मदरसे। ये कश्मीर से उठा और इतना तवील सफर करके लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंच के इसने अलिफ बा ता सा पढ़ने के बाद, अलिफ लाम अलिफ की तख्तियां पढ़ने के बाद करता करता चला गया अलिफ लाम मीम। अभी पहला रुकू पढ़ा, दूसरा पढ़ा, 1 सिपारा, दूसरा सिपारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 10वां, 20वां, 30वें तक ये पहुंच गया। मालिक तुझे पता हम इल्तिजा ये करते हैं, ये घर से छोटा सा निकला था, इसने बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की। ये कभी तो इसके पास कपड़े नहीं होते थे, कभी इसको कपड़ों का ताना मिला, कभी तो इसके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, इसने भूख को बर्दाश्त किया। कभी तो इसके उस्ताद रात आधी वक्त तक इसकी छुट्टी बंद कर देते थे, सारी रात ये मुझे पढ़ता रहा इसलिए कि मैं इसके सीने के अंदर आ जाऊं। फिर कभी तो ऐसा हुआ कि इसके पाँव में जूती भी नहीं थी, कांटे इसके पाँव में लगते रहे, कभी किला नहीं किया। मालिक तू ही फैसला फरमा, आज इसको मैं कैसे छोड़ूं? पता मैं इसको आज कैसे छोड़ दूं? अल्लाह फरमाएगा फिर मालिक माँ का रिश्ता कितना अजीम होता है, इसने मेरे लिए छोड़ दिया। और कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीमें दिलवाने वालों, वो अपने बच्चे को बीबीसी ते टीबीसी ते चीबीसी पढ़ाने लियो, वो सुनो ये सारे कल पीछे रह जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम हाफिज़े कुरान आगे निकल जाएगा। कोई लंदन बीबीसी लंदन भी कम भी नहीं आना, कोई कटियालॉजी, कोई बियोलॉजी, कोई आलॉजी, कोई पालॉजी, कोई नस्लोजी, कोई शय कम नहीं आनी। उत्थे कम आना है कुरान ही कम आना है, ये रसूलुल्लाह दी मोहब्बत। मालिक माँ का रिश्ता कितना अजीम था, बाप का रिश्ता कितना अजीम था, इसकी एक ही बहन थी, मालिक उसका रिश्ता कितना अजीम था। ये 2 भाई थे, भाइयों का रिश्ता कितना अजीम था। मालिक इसने मेरी खातिर ना माल देखी, ना बाप देखा, ना औलाद देखी, ना इसने भाइयों को देखा, सबको छोड़ के आ गया। इसने मारे भी खाई, तकलीफें भी बर्दाश्त की। अब मैं 30 सिपारे इसके सीने में आ गया। बता मालिक जिसने दुनिया में तकलीफें बर्दाश्त की हूँ, हशर के मैदान में कुरान किस तरह छोड़ सकता है? हशर के मैदान में किस तरह छोड़ सकता है? अल्लाह फरमाएगा इसकी सिफारिश कर रहा है। बोलो ना यारा, बोलो ना। थके और बस मैं आखिरी जुमले ते आ गया, तकरीर मुकान लगा। यकीन करो तुहाडे नालों ज्यादा मैं थकिया। आज तकरीबन हजरत जुमे बड़ा इज्तिमा 1.25 घंटा में खिताब किया, जुमे रोजा रख के, फिर उस तो बाद जनाब की कहते अपना इसमें राती भी परसों भी इस तरह मुसलसल चल सो चाले। पर मेरे जैसे तुसी तो नहीं थके होने हैं, तो फिर दसो यार
پاور کدی نظر آ رہی ہے تسی جے یہ نہ بھی رکھو تو تاں بھی انجی تقریر ہونی ہے گل صرف سر دی ہے سر نال چس مینوں نہیں آنی اون تے لوکی کرنا دی چس لیندے میں جمعے والے دن جس دن سر نہ لاواں سن چندا ہی کوئی نہیں دینا میں حضرت گل ازمائی آج میں ٹیکے نال سر لائی تے 17,000 کچھ روپے واہ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہاں اے سر علی جڑی ساڈی قوم ہے نا سراں دا بھی اسی بادشاہ پر سراں واسطے پھر بابا آگے چنگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اے نہیں میں تذلیل کر رہا مت حضرت درویش نے نہیں اے بھی ٹھیک ہے لیکن پھر یار روزہ بھی ہے تو نال میری افطاری بھی بالکل سادی جی اے بچوں نے تسی پوچھ لو کوئی میں روٹی شوٹی بھی نہیں کھانا بس اے عشق رسول دی طاقت تے ہی بول رہے ہیں اے گل سننا ذرا وہ تو میری باڈی بھی تسی دیکھ لو کتنا طاقتور ہے اللہ تعالی جزا دے بس یہ گل میں آخری دو گلاں کر کے گفتگو مکان لگا پہنچے قریب اللہ حشر والے دن قرآن سے کہے گا اچھا تو اس کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے قرآن کہے گا سفارش کرنا چاہتا ہوں اللہ فرمائے گا اچھا تو نے سفارش کر دی میں نے اس کو بخش دیا سفارش کر دی میں نے اس کو بخش دیا اب حضور کی شفاعتوں کے صدقے یہ حضور کے غلام ٹہلتے جنت میں جا رہے ایسا چلے این تے سبحان اللہ نہیں نہ کہنی پہ ٹور اینج ہوئے گی حضور دے غلام این ٹور ہوئے گی انہوں نے اینج جانے ہونا انہوں دی چھاتی اینج کے لیے ہونی وہ پچھلی امتن کہنا وہ خیر تے ہے انہوں نے کیا سنیا خیر کی تو حضور دا کلمہ جو پڑھیا حضور دا کلمہ پڑھیا تاں ٹور نہ لائے ٹور رہے ہیں ہاں انہوں نے جب جنتی جانا نا اللہ نے فرمایا ہون پھر جنتی کلے گلے انہوں نے جنتی پہنچنا ہے تو قرآن اتھے ہی نال پہنچ جائے اللہ جی ہون جنتی قرآن دی کڑی لوڑ سی نہیں ضرور کوئی مسئلہ نہیں بھائی بات جنتی پہنچ گئے لیکن قرآن نے کیا سنیا تینوں اتھے بھی نہیں چھڑنا اب قرآن کہے گا ہوئے جیسے تو دنیا میں مجھے پڑھتا تھا نا ایسے پڑھ ذرا پڑھنا ذرا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حضرت اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں رک رک کے قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن پڑھنا صحیح نہیں آنا یہ اللہ نو بڑے پیارے لگ رہے ہیں اے جڑے حضرت ماشاء صاحب جڑے رک رک کے نہیں پڑھتے جنہوں نے پڑھنا نہیں آنا انہاں واسطے ڈبل ثواب رب نے رکھیا ہے اے چلیا تسی قرآن کو لا چھڑیا ہے اے نوجوانوں تسی ٹر پے ہو سائنس وال مچھلی کہاں سے نکلتی ہے اے وہ جناب